हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब्स ने 15 किलो टन टीएनटी के बराबर धमाका किया था। इस ब्लास्ट ने जितनी रेडियो एक्टिव गैसेस एटमॉस्फेयर में फैलाई थी, उससे 400 टाइम्स ज्यादा गैसेस एक ऐसे हादसे की वजह से रिलीज हुई थी जहां आज ये बहुत बड़ा डोम देखा जा सकता है। 354 फीट ऊंचा और 840 फीट चौड़ा ये डोम इतिहास के उस हादसे के ऊपर पर्दा डाले हुए है जिसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन को भी बौखलाहट में डाल दिया था। ये धमाका चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के नाम से जाना जाता है, जहां एक छोटी सी गलती की वजह से हैरत अंगेज तौर पे 225 टन टीएनटी के बराबर धमाका हो। नाज़रीन, चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन के कैपिटल कीव से 100 किलोमीटर दूर प्रिपियट सिटी में बनाया गया था, जो आज पूरी तरह से बंजर पड़ी हुई है। उस वक्त यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कोल्ड वॉर का दौर था और सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कई सारे पावर प्लांट्स बनाना शुरू कर दिए थे, जिनमें से एक चेरनोबिल भी था। ये पावर प्लांट 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर मुश्तमिल था, जिनको 1, 2, 3 और 4 के नाम दिए गए थे। ये 4 नंबर वाला सबसे आखिर में बनाया गया था, जिसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा डोम मौजूद है। ये चारों रिएक्टर्स 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखते थे, जो उस वक्त पूरे सोवियत यूनियन की आधी पॉपुलेशन की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को पूरा करते थे। आसान लफ्जों में अगर इन रिएक्टर्स की वर्किंग समझी जाए तो इनमें न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए पानी को गर्म किया जाता था। ये पानी स्टीम बनकर टरबाइन को चलाता था और टरबाइन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती थी। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन एक चेन रिएक्शन होता है, यानी ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हर रिएक्टर में 211 कंट्रोल रॉड्स डाली जाती थी। ये कंट्रोल रॉड्स एक ऐसे मटेरियल से बनी होती हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान रिलीज होने वाले न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि वो न्यूट्रॉन्स ही हैं जो यूरेनियम के एटम से मिलकर न्यूक्लियर रिएक्शन पैदा करता है। जब न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के बजाय कंट्रोल रॉड से जाकर चिपक जाएंगे तो जाहिर है न्यूक्लियर रिएक्शन भी अपने आप धीमा पड़ जाएगा। चेरनोबिल के केस में ये कंट्रोल रॉड्स बोरॉन कार्बाइड की बनी थी, जबकि इनकी टिप ग्रेफाइट की थी। याद रहे कि ये प्रोसेस 24/7 चलता रहता था, जिसकी वजह से रिएक्टर के अंदर 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता था। ये सूरज के सरफेस के टेम्परेचर का करीब 30% टेम्परेचर बनता है और इसी वजह से रिएक्टर को ठंडा रखना भी बहुत जरूरी था। इस काम के लिए रिएक्टर के अंदर पानी की लाइंस को चलाया जाता था। ये पानी पंप्स की मदद से रिएक्टर में हर वक्त घूमता रहता था, ठीक उसी तरह जैसे गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर चेरनोबिल के रिएक्टर्स में एक बहुत बड़ा डिजाइन फ्लॉ था, जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। गाड़ी के केस में तो पानी की रोटेशन तब बंद हो जाती है जैसे ही इंजन ऑफ होता है, पर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक भी सेकंड के लिए पानी की रोटेशन बंद नहीं होनी चाहिए, फिर बेशक न्यूक्लियर रिएक्शन बंद ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि रिएक्शन बंद होने के बाद भी काफी देर तक वो हीट प्रोड्यूस करता रहता था। इसके लिए जरूरी था कि ये वाटर पंप्स बिना किसी रुकावट के हर वक्त चलते रहे। अब जाहिर है ये वाटर पंप्स चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी। ये इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली रिएक्टर के अपने ही टरबाइन से फराहम की जाती थी, जबकि पावर फेलियर की सूरत में इनके लिए खास बैकअप डीजल जनरेटर भी इंस्टॉल किए गए थे। पर मसला ये था कि डीजल जनरेटर पे शिफ्ट होने में वाटर पंप्स 60 सेकंड्स तक बंद रहेंगे। इंजीनियर्स चाहते थे कि इन 60 सेकंड्स के दौरान भी ये पंप्स बंद ना हो, लिहाजा इसके लिए इनमें एक सेफ्टी सिस्टम लगाया गया था। सिस्टम ये था कि जैसे ही रिएक्टर बंद होगा वो इलेक्ट्रिसिटी बनाना फौरन खत्म नहीं करेगा। 1000 मेगावाट से प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, तो इसी दौरान इस बची हुई इलेक्ट्रिसिटी से ही पंप्स को 60 सेकंड्स तक चलाया जाएगा और 60 सेकंड्स के बाद वैसे ही बैकअप जनरेटर्स चल जाएंगे। ये सिस्टम तो इंस्टॉल कर दिया गया था, लेकिन इसकी टेस्टिंग अभी बाकी थी, जो कि एक कंपलसरी प्रोसेस था।
اور وہ بھی صرف ریئیکٹر 4 کی ٹیسٹنگ 1, 2 اور 3 پر یہ ٹیسٹ کامیابی سے کیے جا چکے تھے۔ یہ 25 اپریل 1986 کی شام تھی اور ریئیکٹر 4 پر اسی سیفٹی ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کی تیاری چل رہی تھی۔ یہ ٹیسٹ ڈیپیوٹی چیف انجینئر اناٹولی ڈیاٹلوف کی نگرانی میں کیا جا رہا تھا۔ پچھلی 2 بار ریئیکٹر 4 پر یہ ٹیسٹ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیپیوٹی چیف انجینئر کو کیسے بھی کر کے آج کی رات یہ ٹیسٹ پرفارم کرنا تھا۔ رول بک کے مطابق یہ ٹیسٹ تب پرفارم کیا جائے گا جب ریئیکٹر 700 میگا واٹس کی پاور دے رہے ہوں گے، لیکن نارملی تو یہ 1000 میگا واٹ دیتے تھے۔ ڈیپیوٹی چیف انجینئر نے ریئیکٹر کو سلو کرنے کے لیے کنٹرول راڈز ڈالنے کا آرڈر دیا، جس سے نیوکلیئر ریئیکشن سلو ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن کنٹرول راڈز شاید زیادہ اندر ڈل گئی تھیں، اسی وجہ سے ریئیکٹر کی پاور 1000 سے سیدھا 30 میگا واٹس تک جا گری۔ ریئیکٹر کی پاور کو واپس بڑھانے کے لیے کنٹرول راڈز کو تھوڑا باہر نکالا گیا، تب یہ پاور 30 سے بڑھ کر 200 میگا واٹس تک جا پہنچی۔ پاور کو مزید بڑھانے کے لیے تھوڑی اور کنٹرول راڈز کو باہر نکالا گیا۔ اب ٹوٹل 211 میں سے صرف 8 کنٹرول راڈز ریئیکٹر کے اندر موجود تھی، اور یہ رول بک کی وائلیشن تھی۔ رول بک میں لکھا تھا کہ ریئیکٹر کے اندر 15 سے کم کنٹرول راڈز نہیں ہونی چاہیے۔ اس وائلیشن کی وجہ سے ہوا یوں کہ ریئیکشن تیزی سے بڑھا اور پاور 200 سے بڑھتی 1000 میگا واٹ کو بھی کراس کر کے کئی ہزار میگا واٹ تک جا پہنچی۔ اتنی زیادہ ہیٹ کی وجہ سے پائپس میں پانی تیزی سے ایواپوریٹ ہونے لگا، جو کہ اصل میں ریئیکٹر کے کور کو ٹھنڈا کرنے کا کام بھی کر رہا تھا۔ اسی سمے کنٹرول روم میں فوراً ایک خوف کی لہر دوڑ گئی اور پورا ریئیکٹر وائبریٹ کرنا شروع ہو گیا۔ اس چیز کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی سولوشن تھا کہ ایمرجنسی شٹ آف بٹن کو دبا دیا جائے، جس سے ساری کنٹرول راڈز ریئیکٹر میں جا کر نیوکلیئر ریئیکشن کو بند کر دیں گی، اور انجینئرز نے بھی یہی کیا تھا۔ انہوں نے فوراً ایمرجنسی شٹ ڈاؤن کا بٹن تو دبا دیا، لیکن جیسے ہی کنٹرول راڈز اندر گئیں، ریئیکٹر ایک زوردار دھماکے سے پھٹ پڑا۔ سائزموگرام میں اس دھماکے کی شدت 225 ٹن TNT بلاسٹ کے برابر ریکارڈ کی گئی۔ کمپیریزن کے طور پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے نیوکلیئر بام لٹل بوائے نے جتنی خطرناک گیسز ایٹماسفیئر میں ریلیز کی تھیں، یہ ڈیزاسٹر اس سے 400 ٹائمز زیادہ گیسز ریلیز کر چکا تھا۔ اس وقت 26 اپریل 1986 رات کے 1:26 ہو رہے تھے۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کنٹرول راڈز تو ریئیکشن کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے ڈالی گئی تھی، تو پھر انہوں نے ریئیکشن کو بڑھا کیوں دیا؟ اصل میں یہ دھماکہ کنٹرول راڈز کی ٹپ پر لگے گریفائٹ کی وجہ سے ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ نے شروعات میں جانا، یہ کنٹرول راڈز بورون کاربائڈ کی بنی تھی، لیکن ان کی ٹپ گریفائٹ کی تھی۔ بورون کاربائڈ تو نیوکلیئر ریئیکشن کو روک سکتا ہے، لیکن گریفائٹ ریئیکشن کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ایمرجنسی شٹ ڈاؤن بٹن دبانے سے پہلے جو ریئیکشن پہلے ہی اپنی لمٹ سے باہر تھا، اس میں گریفائٹ کی ٹپ جاتے ہی تیزی آئی اور ریئیکٹر کی والز کا برداشت کا لیول ختم ہوا اور وہ پھٹ پڑی۔ 2 انجینئرز موقع پر ہی مارے گئے اور 2 لوگ بری طرح سے جل گئے۔ دھماکے کی وجہ سے پلانٹ کے ریئیکٹر 4 میں آگ لگ گئی۔ پہلے تو اسے عام آگ ہی سمجھا گیا، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس دھماکے کی وجہ سے 5% ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ایٹماسفیئر میں جا چکا ہے۔ فائر فائٹرز موقع پر ہی پہنچ گئے۔ پانی کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ آگ بجھنے والی نہیں تھی، کیونکہ یہ عام آگ نہیں بلکہ گریفائٹ کی آگ تھی، جس کو بجھانا اتنا آسان نہیں تھا۔ حادثے کے فوراً بعد پورے پریپیٹ شہر کو راتوں رات خالی کروا دیا گیا، جس میں اس وقت قریب 50,000 لوگ بستے تھے۔ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے سوویت یونین نے کئی 100 بسز کا انتظام کیا، جو اس شہر کے لوگوں کو یہاں سے بہت دور سلاوٹچ سٹی میں لے گئیں۔ وہاں چرنوبل میں اگلے 10 دنوں تک یہ آگ بجھانے کا کام چلتا رہا۔ ہیلی کاپٹرز کی مدد سے بھی 5000 ٹن سے زیادہ ریت، مٹی اور ایسی چیزیں پھینکی گئیں جس سے آگ پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
آخر کار 10 دن بعد جا کر یہ آگ بجھائی گئی، لیکن اگلے کئی دنوں تک مسلسل ریڈیو ایکٹیو گیسز ایٹماسفیئر میں جاتی رہی۔ فائر فائٹرز جو آگ بجھا رہے تھے وہ ریڈیو ایکٹیو گیسز کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور کچھ لوگ آنے والے دنوں اور کچھ آنے والے مہینوں میں چل بسے۔ پہلے تو سوویت یونین اس واقعے کی خبر کو دبانا چاہتا تھا، کیونکہ کولڈ وار کا دور تھا اور یہ خبر سوویت یونین کا امپریشن بری طرح خراب کر سکتی تھی، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپ نہ سکا۔ دھماکے کے 36 گھنٹوں کے بعد 28 اپریل کو سویڈش ریڈیشن مانیٹرنگ اسٹیشن نے دیکھا کہ ہوا میں ریڈیشن کا لیول مسلسل بڑھ رہا ہے، اور یہ ریڈیشنز یوکرین کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آخر کار سوویت حکومت کو معاملہ دنیا کے سامنے رکھنا ہی پڑا۔ چرنوبل کے ری ایکٹر 4 میں لگی آگ بجھانے کے بعد بھی خطرہ ابھی تک پوری طرح سے ٹلا نہیں تھا۔ ری ایکٹر کے نیچے پانی کا ایک پول تھا جس میں بہت بڑی مقدار میں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جا چکا تھا۔ اگر وقت پر اس کو خالی نہ کیا گیا تو اس پانی کی اسٹیم ہوا میں مزید ریڈیو ایکٹیو گیسز پھیلا دے گی۔ اس کو خالی کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کے اندر کوئی کود کر جائے اور پول کے باٹم پر اس کا ڈرین والو کھول دے، پر اس ریڈیو ایکٹیو پانی میں جانے کا مطلب سیدھا اپنی جان داؤ پر لگانے جیسا ہی تھا، اور یہ کام کرنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہوا۔ یہاں پر سامنے آئے 3 ہیروز، بلکہ سپر ہیروز: میکینیکل انجینئر الیکسی اینانینکو، سینئر انجینئر ویلیری بیسپالوف اور شفٹ سپروائزر بورس بیرونوف۔ انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ یہ تینوں ڈائیورز اس پول میں اترے اور اندھیرے میں سوئم کرتے ہوئے اس کے ڈرینز کو کھولا اور پانی کو خالی کر کے ری ایکشن روک دیا۔ ان کے اس مشن کو کئی لوگوں نے سوئسائڈ مشن کہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے یہ تینوں صحیح سلامت باہر نکل آئے، مگر ابھی تک بہت نقصان ہو چکا تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں آیوڈین 131 اور دیگر خطرناک کیمیکلز ہوا میں پھیل چکے تھے، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو تھائرائیڈ کینسر ہو گیا اور کئی ہزار لوگ اس کی وجہ سے مارے گئے۔ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا تعلق فائر فائٹنگ ٹیم سے تھا اور جنہوں نے بعد میں چرنوبل میں آپریشن کلین اپ میں حصہ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کیمیکلز نے پورے یورپ میں بڑی تباہی مچائی۔ جن جنگلات میں یہ ریڈیو ایکٹیو ویسٹ گرا وہ گرین سے ریڈ ہو گئے۔ بارش کے ساتھ یہ کیمیکلز جہاں جہاں گرے وہاں کی گھاس میں بھی یہ ویسٹ پھیل گیا، اور وہ گھاس جن جانوروں نے کھایا ان کو بھی کافی نقصان ہوا۔ اس حادثے کے پہلے 4 مہینوں میں صرف 31 لوگ مارے گئے، لیکن اس کی وجہ سے جو ریڈیشنز ہوا میں گئیں اس نے آنے والے چند سالوں میں تقریباً 4000 لوگوں کی جان لے لی۔ یہ تو وہ فگر ہے جو صرف ایک ایسٹیمیٹ ہے، اصل میں اس کی وجہ سے کتنی اموات ہوئی ہوں گی اس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے۔ آج چرنوبل ڈیزاسٹر کی سائٹ پر عام پبلک کو جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آج 38 ایئرز کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ریڈیشنز وہاں سے نکل ہی رہی ہیں، اور یہ اگلے 400 سالوں تک نقصان پہنچاتی رہیں گی۔ یہ ریڈیشنز ہوا میں نہ پھیلیں، اسی وجہ سے حکومت نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ڈوم انسٹال کیا ہے، جس کو بنانے میں قریب 3 ارب US ڈالرز کا خرچہ آیا تھا، اور یہ اگلے 100 سالوں تک چرنوبل ڈیزاسٹر کی ریڈیشنز کو ایٹماسفیئر میں پھیلنے سے روکے رکھے۔